گناہ کا لفظ ہر مذہب میں استعمال ہوتا ہے. جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کی نظر میں نیکی اور گناہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کی نظر میں لیگل اور اللیگل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں جو کام لیگل ہے وہ کر سکتے ہو، جو اللیگل ہے وہ کام نہیں کر سکتے. جیسے حلال و حرام یہ ٹرم مذہب کی ہے، اسلام کی ٹرم ہے، اسلام کی اصطلاح ہے. ملکی قوانین میں یا سیکولر لوگوں کے ہاں حلال و حرام کی ٹرم یوز نہیں ہوتی، ان کے ہاں لیگل اللیگل بس. لیگل اور اللیگل کون متعین کرتا ہے؟ انسان متعین کرتا ہے لیگل کیا ہونا چاہیے اور اللیگل کیا ہونا چاہیے. جبکہ نیکی کسے کہتے ہیں، برائی کسے کہتے ہیں، حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، یہ ڈیفائن کرنا، یہ متعین کرنا انسانوں کا کام نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ اتھارٹی پیغمبر کو بھی نہیں دی گئی کہ وہ حلال و حرام خود سے متعین کریں. پیغمبر کو بھی یہ طاقت نہیں دی گئی. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز نے اللہ کو آپ پہ حلال کر دیا آپ اسے کیسے حرام کر سکتے ہیں. یعنی نبی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی چیز کو حلال یا حرام کریں. ان اتبع الا ما یوحى الی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احکام بیان کرتے تو مشرکین مکہ کہتے آپ جو حلال و حرام بیان کر رہے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ہم اس کو مان لیتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایڈیشن ہماری طرف سے ہو جائے تاکہ یہ قابل عمل ہو جائے، تھوڑا سا ملا جلا ہو جائے. کچھ آپ کے حلال کو ہم حلال کہیں گے اور آپ کے حرام کو ہم حرام کہیں گے، لیکن کچھ آپ نے ہمارے حرام کو حرام کہنا ہے اور ہمارے حلال کو حلال کہنا ہے، تو مل جل کے کر لیتے ہیں. یہ بالکل ہی آپ جس کو حلال کہیں وہ حلال، جس کو آپ حرام کہیں وہ حرام، یہ تھوڑا سا کمپرومائز والا راستہ اگر ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہو جائے گا. یہ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو تھوڑا سا آپ اور تھوڑا سا ہم، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابھی اسمبلی میں وہ ایک ہندو نے تقریر کی کہ شراب کو اللیگل ہونا چاہیے، حرام ہونا چاہیے، لائسنس نہیں ملنا چاہیے. تو ہمارے کسی اسمبلی کے ممبر نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ سجیشن منظور نہیں. اب پیتے ہوں گے، ظاہر ہے وہ کیسے منظور کر سکتے ہیں، ہم کسی سے بدگمان نہیں ہو رہے، لیکن جب ایک آدمی خود بتا رہا ہو کہ یہ غلط ہے تو اس کا مطلب آپ پیتے ہوگے. ظاہر ہے جتنے بھی گے ہیں وہ جب گے کے خلاف بیان سنیں گے برا لگے گا نہیں لگے گا ان کو؟ جتنے گے ہیں وہ جب ان کو پتا چلے گا کہ ملک میں قانون بن گیا ہے کہ جتنے گے ہیں وہ واجب الچترول ہیں، واجب الچترول ہیں، تو وہ تو بیچارے اپنی کمر سہلانا شروع کر دیں گے کہ ہمارے کوڑے پڑنے والے ہیں. تو وہ کبھی بھی اس قانون کو پسند نہیں کریں گے. شرابی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ شراب اللیگل ہو جائے، چرسی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ چرس، بولتے کیوں نہیں، اللیگل ہو جائے. خواتین کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ 2 شادیاں لیگل ہو جائیں. قانون جب انسان بناتا ہے تو وہ قانون جس پہ اس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے، جو اس کے اگینسٹ جا رہا ہو، تو وہ کبھی بھی قانون نہیں بنایا جائے گا جو آپ ہی کے خلاف جا رہا ہو. اس لیے لیگل اللیگل کی بحث ایک الگ ہے کہ ملک میں لیگل کیا ہے اللیگل کیا ہے، یہ تو ملک چلانے والے لوگ بتاتے ہیں کہ اللیگل کیا ہے اور لیگل کیا ہے. تو یہ آپ وکیلوں سے، جمعے کا ایک بیان وکیلوں کا بھی ہونا چاہیے، وکیلوں ہی کا جمعہ ہو، وکیلوں ہی کا کراؤڈ ہو، وہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ لیگل کیا ہے اور اللیگل کیا ہے. ہم جو یہاں ممبر پہ بیٹھتے ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں کہ لیگل کیا ہے اللیگل کیا ہے، ہم تو یہ بتانے کے لیے بیٹھتے ہیں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. اور اس حلال و حرام میں بعض دفعہ وہ ہمارے بھی اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے وہ چیز، تو ہمیں پھر بھی بتانا پڑتا ہے. کیا خیال ہے؟ 4 بیویوں میں عدل کرنا ضروری ہے، یہ میرے اگینسٹ جا رہی ہے، میں تو چاہوں گا میں آزاد ہو جاؤں، کیا خیال ہے؟ لیکن ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ بولنا پڑتا ہے کہ ناجائز ہے بھائی، برابری کرنی پڑے گی آپ کو. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں پابندیوں سے آزاد ہوں، میں شادیاں تو پوری کروں لیکن پابندیوں میں نہ جکڑا جاؤں. یہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. تو اب کوئی مولوی صاحب حلال و حرام بتائیں یا کوئی بھی مذہبی رہنما، تو وہ بیچارہ خود بھی وہ تمام قوانین اس کے اوپر بھی اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی لیگل اللیگل سے زیادہ نا حلال و حرام کے چکر میں پڑا کرو، سمجھ رہے ہو؟
لیگل لیگل میں بھی پڑھو تاکہ حکومت سزا نہ دے, غیر قانونی کام مت کرو. اب لیگل الیگل اور حلال حرام میں ایک فرق اور آپ کو بتا دوں. میں نے بیان میں بتایا تھا کہ اسمگلنگ سے جو آمدن ہوگی وہ آمدن حلال ہوگی. اسمگلنگ اگرچہ غلط کام ہے الیگل ہونے کی وجہ سے, اس پہ بہت سارے لوگ چیخ اٹھے تھے جو اسمگلنگ کر نہیں رہے تھے یا ان بیچاروں کو موقع نہیں مل رہا اسمگلنگ کا. بہت سارے چیخ اٹھے, یہ مولوی دیکھو غیر قانونی کاموں کی لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے, یہ لوگوں کو اسمگلر بنا رہا ہے. اس پر میں نے وضاحتی بیان جاری کیا تھا, میں اسمگلنگ کی ترغیب نہیں دے رہا, غیر قانونی ہے, اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے, اس لیے مت کرو. اور میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اسمگلنگ سے جو آمدن آئے گی تو یہ کام ناجائز ہو کے بھی وہ آمدن جائز ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض دفعہ کام ناجائز ہوتا ہے غیر قانونی ہونے کی وجہ سے, ارننگ حلال ہوتی ہے, اس لیے کہ ارننگ کا تعلق حلال و حرام سے ہے, اور حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ اپنے حلال پیسوں سے کوئی چیز خریدی ہو اس کو بیچ کے جو ارننگ ہوگی وہ حلال ہوگی آپ کی. اس کو حرام کہنے کے لیے قرآن و سنت سے کوئی دلیل چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر اسمگلنگ کے ناجائز ہونے کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل؟ قرآن نے حکم دیا ہے اولو الامر کی اتباع کرو, جو حاکم ہے اس کی اتباع کرو. تو ہم نے دونوں میں بیلنس کر لیا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ مفتی کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو جتنی بری ہے اس کو اتنا کہا جائے. اسی فتوے میں یہی تو چیز سیکھی جاتی ہے. آج کل کے جو اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ کون سی چیز کتنی ناجائز ہے اور کہاں تک ہے. وہ آپ کو کنفیوژن میں ڈالتے ہیں کیونکہ پراپر وے میں انہوں نے علم سیکھا نہیں ہے, علم پڑھا نہیں ہے. تو اسمگلنگ اگر اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ ناجائز. کیوں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ رسول کی بھی اطاعت کرو اور جو حاکم ہے حکومت ہے اس کے قانون کو بھی فالو کرو, بشرطے کہ وہ قانون شریعت کے خلاف نہ ہو. کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خدا کی نافرمانی میں آپ مخلوق کو فالو نہیں کر سکتے. خدا کی نافرمانی میں حاکم بھی آتا ہے. حکومت اگر آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیتی تو بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو نماز. حکومت کہتی ہے داڑھی کاٹ دو تو بھی داڑھی رکھنا کیا ہے؟ لازم ہے. آپ حکومت کے قانون کو فالو نہیں کر سکتے, اس میں خلاف شریعت ہے. لیکن جہاں خلاف شریعت نہ ہو, اس کا تعلق انتظام سے ہے, مینجمنٹ سے ہے, تو پھر حکومت کے قانون کو فالو کرنا لازم ہے. اسمگلنگ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کو پرمیشن دے دی جائے علی الاطلاق اسمگلنگ کی تو ملک کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے, نقصان ہوتا ہے کنٹری کو. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اسمگلنگ کرنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کی ارننگ کے حلال یا حرام ہونے کا لیگل یا انلیگل سے نہیں ہے. ارننگ جب حرام ہوگی جب آپ شراب بیچیں گے, ارننگ آپ کی جب حرام ہوگی جب آپ چوری کے مال سے پروڈکٹ خرید کے بیچیں گے. اسمگلنگ آپ کی جب حرام ہوگی جب آپ مردار فروخت کریں گے یا بہنوں کی وراثت کا پیسہ کھا کے مال خرید کے فروخت کریں گے. آپ کا اپنا پیسہ ہے, آپ جو پروڈکٹ خرید رہے ہیں وہ بھی جائز ہے, تو اس کی جو ارننگ ہوگی وہ آپ ہی کی ہوگی. بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ پیسہ لوگوں کا حکومت کے لیے غصب کرنا حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کسٹم والے وہ کھا جاتے ہیں نا کہ آپ انلیگل لے کر آئے ہو. آپ کس بیس پہ کھا رہے ہو بھائی؟ گورنمنٹ آپ سے لے لیتی ہے, کس بیس پہ لے رہی ہے گورنمنٹ؟ انلیگل کام پہ آپ کو سزا مل سکتی ہے, آپ کی چیز کوئی ہڑپ نہیں کر سکتا, کوئی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن گورنمنٹ اتنا انلیگل کا مولویوں کو مشورہ دیتی ہے جو گورنمنٹ کے فیور میں جا رہا ہے, اس میں گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ اس کو پروموٹ کریں, آپ بتائیں یہ ناجائز ہے. آپ جو لوگوں کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہو, اب اسمگلنگ کی کوئی چیز آئی, آپ نے بیچ کے وہ پیسہ کھا لیا, مدذلہ العالیہ, اسمگلنگ کا پیسہ کھا لیا, آپ کے لیے کہاں سے حلال ہو گیا وہ؟ اسلام میں جس کا مال وہ اس کا مالک ہے. جس نے اپنے پیسوں سے مال خریدا, ملکیت کس کی ہے؟ بولو بھائی, اسی کی ہے. اس کی ملکیت کو اس کی مرضی کے بغیر آپ غصب نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے کسی وجہ سے اس کو رکھ لیا تو اس کی ویلیو, قیمت اس کو دینی پڑے گی آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کہہ سکتے ہیں ایک بندہ گاڑی لے کر آیا, پکڑی گئی, گورنمنٹ نے گاڑی پکڑ لی اور چل بھائی 2 چھتر لگا کے اس کو گھر بیچ دیا. بھائی اس کی گاڑی جو پیسوں سے اس نے خریدی ہے وہ پیسے آپ اس کو واپس کریں, پیسے آپ حذف نہیں کر سکتے. اسلام اس بارے میں بہت سخت ہے کہ کسی کا مال کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے, حکومت کے لیے بھی حلال نہیں ہے. حکومت لوگوں کے مال کی محافظ ہے اسلام میں, نہ کہ لوگوں کے مال کی غاصب ہے.
آپ کہہ سکتے ہیں پھر تو لوگ دھڑا دھڑ اسمگلنگ کریں گے, ان کو پتا ہے کہ میرا مال تو گورنمنٹ ہڑپ کر نہیں سکتی ہے, گورنمنٹ میرا مال رکھ کے مجھے پیسے واپس دے گی, تو چلو واپس پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو گاڑی مل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو پیسے تو مل ہی جائیں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت روکے نا, سزائیں دے لوگوں کو. بھائی تم انلیگل کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے ملک کی معیشت بیٹھ رہی ہے, ہم تمہاری کوئی چیز غصب نہیں کریں گے, تمہارا مال ہے تم رکھو یا واپس کرو, اس کے پیسے لو اور اس کو واپس دو, یا پھر ہم نیلام کریں جتنے کا بک گیا تمہارا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. لگائے نا کوڑے, اس کے چھتر لگائے. کسٹم والوں کا حرام کا دھندا بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا؟ بولو. حرام کا دھندا بنا ہوا ہے. دیکھو اسلام میں نا کچھ احکام ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے ہاں اس کی 2% کی ویلیو نہیں ہے, لیکن اسلام میں بہت ویلیو ہے اس کی. میں آپ کو ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک مثال سے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ کچھ فقہی چیزیں اور اصطلاحات جب استعمال ہوتی ہے نا تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن میں کوشش کروں گا آسان کر کے سمجھاؤں. آپ لوگ ذرا ذہن کو تیار کر لیں سمجھنے کے لیے کہ اسلام میں کسی کا پیسہ ہڑپ کرنا کتنا بڑا جرم ہے, کسی بھی لیبل سے, کسی بھی عنوان سے. میں نے آپ کو 100 روپے دیے, اس کے بدلے میں میں نے آپ سے 101 روپے خریدے, حلال ہے یا حرام ہے؟ بولو بولو نا, حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 100 ہی ہے. جب اس کے بدلے میں 101 لے رہا ہوں تو یہ ایک اضافی آپ سے ایسا اضافہ لے رہا ہوں جس کے مقابلے میں آپ سے کچھ نہیں لے رہا میں, تو یہ 1 روپے آپ کی رضامندی سے بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ 1 روپے وہ ہے جو خالی عن العوض ہے, اس کے مقابلے میں کوئی معاوضہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے مقابلے میں کوئی معاوضہ لیا نہیں جا رہا, تو یہ ظلم ہے. لیکن اسی 100 روپے کی میں گھڑی خریدتا ہوں جس کی مارکیٹ ویلیو 100 ہے, اور میں آپ کو اب یہ 100 روپے کی گھڑی 101 روپے میں فروخت کرتا ہوں. یہ 1 روپے جو اضافی آپ سے لے رہا ہوں یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ حلال ہے. فرق کیا ہو گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اب یہ چیز سمجھنے کی, ذرا کھوپڑی شریف حاضر کریں, آپ ٹوپیاں اتار لیں تاکہ ڈائریکٹ بات پہن کے رکھیں. سگنل ڈائریکٹ کیچ ہوتے ہیں نا تو ریز آتی ہیں ڈائریکٹ تو وہ گھس جاتی, لیکن بال بھی تو ہے نا سر پہ. جن کے سر پہ بال نہیں ہے وہ جلدی سمجھ جائیں گے, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اگر وہ سمجھدار ہوتے تو سر پہ بال کیوں نہیں ہے ان کے, پھر انہیں ٹنٹ کیوں کرائی ہوئی ہے, سردیوں میں ٹنٹ کیوں کرائی ہوئی ہے انہوں نے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اس کا جواب رفیع بھائی دے رہے ہیں کہ گرمیاں شروع ہونے والی ہیں اس لیے. خیر, اتنی عقل ہے تو آپ سمجھ میں بات آ جائے گی. میں چیک کر رہا تھا کہ آپ لوگ کو اتنی ہے یا نہیں. دیکھو 100 روپے کی میں نے گھڑی خریدی, اس کو جو میں 100 روپے کا کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے 100 کی خریدی ہے. شریعت میں وہ 100 کی نہیں ہے. شریعت میں جو قیمت اس کی لگا دی جائے وہ اسی قیمت کی ہے. یہ تو میں نے فرض کر لیا نا 100 کی ہے. میں نے 100 کی گھڑی خریدی, اب وہ گھڑی میں نے 101 کی بیچوں, 1 کروڑ کی بیچوں, جتنے کی بھی بیچوں گا وہ سارے پیسے اس گھڑی کے مقابلے میں کہلائیں گے. 1 روپے بھی خالی عن العوض نہیں ہے, اس میں 1 روپے بھی ایسا نہیں ہے جو معاوضے سے خالی ہے, جس کا آپ کو کوئی بدلہ نہیں مل رہا. میں نے 100 روپے کی گھڑی خریدی تو وہ 100 روپے کی, آپ کو 101 کی بیچی تو 101 کی ہے, آپ کو 10 لاکھ کی بیچی تو 10 لاکھ کی ہے. وہ جو 10 کے 10 لاکھ میں آپ سے لے رہا ہوں ان میں 1 روپے بھی میں معاوضے سے خالی نہیں لے رہا, پورے 10 لاکھ کا آپ کو معاوضہ دے رہا ہوں گھڑی کی صورت میں. 1 روپے بھی اضافی نہیں ہے, کیونکہ کسی بھی چیز کی قیمت آپس میں جو طے ہو جائے وہی ہے. مارکیٹ ویلیو تو ایک الگ چیز ہے, وہ ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کی ہو, لیکن بہت سے لوگ کبھی مارکیٹ ویلیو سے زیادہ قیمت لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی مارکیٹ ویلیو سے کم. اس میں بہت ساری چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں. ایک گھڑی ہے, اس کی قیمت فرض کریں مارکیٹ میں 5,000 ہے. اب کسی کو ہم سے عقیدت محبت, میرا بیان سن کے اس کی 4 ہو گئی اور سکون سے رہ رہا ہے, اگرچہ اس کی ابھی تک کوئی رپورٹ ہے نہیں, لیکن اس کو اتنی عقیدت محبت ہو گئی کہ یہ گھڑی میں نے فار ایگزامپل مارکیٹ سے 5,000 کی خریدی, میں رفیع بھائی کو بیچوں گا وہ 5,000 بھی نہیں, وہ ہو سکتا ہے 2,500 میں لیں, آپ کو بیچوں وہ 2,000 میں, کہ استعمال شدہ ہے. لیکن جس نے بیان سن کے اتفاق سے 4 شادیاں ہوئی اور خوشی خوشی زندگی گزر رہی ہے, وہ کہ بعد میں آنکھ کھل جائے گی اس کی, بعد میں اس کی آنکھ کھل جائے گی تو پتا چلے گا کہ یہ سب ڈرامہ تھا. لیکن ایسا شخص مجھے خواب میں بھی مل جائے تو وہ اس کی 4 لاکھ قیمت لگانے کے لیے بھی تیار ہوگا. تو مارکیٹ ویلیو 5 ہے, لیکن وہ اس کی ویلیو میں یہ بھی لگا رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب نے پہنی ہے اور مجھے مولانا صاحب سے عقیدت ہے, محبت ہے.
کسی بھی چیز کی ویلیو کسی بھی بیس پہ بڑھتی ہے. جاوید میاں داد کا بلہ بڑا مہنگا بکا تھا, اور کسی کو ہم سے دشمنی ہو, 4 ہوئی اور پھنس گیا, وہ تلاش کر رہا ہے بندہ ملے. اس نے یہ گھڑی خریدی 5,000 کی, لیکن جب اسے پتا چلا کہ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ہاتھ میں استعمال ہوئی ہے, یہ گھڑی پہنی ہوئی ہے انہوں نے کئی سال سے, تو نفرت میں ہو سکتا ہے وہ 2,500 بھی نہ دے. تو ایسٹس کا مقابلہ جب کرنسی سے ہوتا ہے تو قیمت زیادہ ہو یا کم ہو, وہ ساری قیمت اس ایسٹ کے مقابلے میں ہوتی ہے. 1 روپے بھی اضافہ اور خالی عن العوض بولو نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے سود کو حرام قرار دیا ہے. ایک ربا النسا, ادھار پہ آپ جو سود کرتے ہو, کسی کو قرض دیا 1 لاکھ اور واپسی میں شرط یہ لگا دی کہ 1.5 لاکھ لوں گا, یہ ربا النسا کہلاتا ہے, حرام ہے. اور ایک ادھار نہیں ہے لیکن آپ اسی وقت